إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قل
لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال الله تعالى في مقام آخر وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وقال عليه السلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر حضرات ذی وقار، پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید برہان رشید کلام اللہ جو دو مقام تلاوت کیتے نے۔ پہلا مقام سورہ التوبہ پارہ نمبر 10 اور دوسرا مقام سورہ الدہر پارہ نمبر 29 اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فرامین پڑھے نے۔ پہلا فرمان حدیث قدسی جو کہ صحیح بخاری دے اندر ہے، اور دوسرا فرمان آپ دا وہ بھی صحیح البخاری دے اندر ہے۔ انشاءاللہ تعالی جمعۃ المبارک دی اج دی حاضری دے اندر چند گزارشات موقع دی مناسبت دے نال اسلامی سال 1445 ہجری ماہ محرم الحرام پہلا مہینہ جس دی اج آخری تاریخ ہے، اور اس تو بعد دوسرا مہینہ جو ہے وہ ہے ماہ صفر۔ پاجی اٹھاؤ ذرا،
ہونے نال ہی سو گئے نے سیدھا کرے ادھر دھیان کرو جمعہ پڑھنا ہے ذرا ٹیک چھڑ دے پھر نیند آئے گی اللہ اکبر اللہ توجہ ذرا میری طرف اے جڑے جوان ہو نا ذرا گوڈے اپنے چھڑ دیو تے ٹیک چھڑ دیو وڈیرے بندے بیمار بندے واسطے رخصت ہے جوان بندے نو تندرست بندے نو نہ تو ٹیک لانی چاہیے اللہ دے گھر دے اندر تے نہ ہی انہوں جڑا گوڈے پکڑ کے بیٹھنا چاہیے مستثنا نے او بندے جڑے بوڑھے نے یا جڑے بیمار نے باقی تندرست بندے نو انہاں دونوں حرکتاں تو پرہیز کرنا چاہیے وگرنہ جمعے دا اجر ثواب ضائع ہو جاتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ ٹیک لا کے سو جائے انہوں اونگ آ جائے فرمایا وہ وضو کرے پاویں او دا وضو ختم ہویا یا نہیں ہویا اے فرمان نبوی ہے بیٹھے اگر اونگ آ جائے بغیر ٹیک تو پھر وضو کرن دا حکم نہیں لیکن ایویں کہ توجہ میری طرف کرو گل دا مزہ بھی تاں ہی ہونا مینوں کرن دا تانوں سنن دا جے تسی جاگدے رہو تے میری طرف دھیان کر کے گفتگو سنو تے پھر میں انشاءاللہ تعالی چند باتاں بڑے دھیان نال تواڈے سامنے انشاءاللہ بیان کراں گا اور تانوں سمجھ آئے گی اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جو شریعت نازل فرمائی ہے آپ دی شریعت دے اندر کوئی مہینہ کوئی ہفتہ کوئی دن کوئی رات کوئی گھڑی کوئی وقت کوئی چیز کوئی وقت ایسا نہیں کہ جنوں منحوس سمجھا جائے کتاب و سنت دی روشنی دے اندر انشاءاللہ تعالی اس نے میں دلائل عرض کراں گا کہ کوئی مہینہ کوئی ہفتہ کوئی دن کوئی گھڑی کوئی وقت ایسا نہیں کہ جڑا منحوس ہوئے اگر کوئی دن کوئی گھڑی کوئی مہینہ کوئی وقت منحوس ہوتا تو شریعت اسلامیہ دے اندر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور اس دی وضاحت فرماتے ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے حکم دے نال بات دی وضاحت فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا سال دے 12 مہینے نے اور 12 مہینے دے اندروں 4 مہینے حرمت والے مہینے نے یہ آپ نے وضاحت فرما دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ نو بتایا اور آپ نے اگے امت نو دس دیتا ہے اصل دے اندر دور جاہلیت دے اندر بھی لوگ جڑے سن او ایک توہم پرستی دے شکار سن انہاں دے اندر توہمات بڑے پائے جاندے سن او دن نو منحوس سمجھ دے مہینے نو منحوس سمجھ دے اور اپنی منمانی تے اپنی مرضی دے نال جس مہینے نو چاہندے اونوں اگے پیچھے کر دیندے اور او دے متعلق جو چاہندے وہ کہہ دیندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم دے اندر ایک نہیں کئی مقامات تے اس بات کا ذکر کیتا ہے جو انسان دے حالات بدل دینے کدی خوشی ہے کدی غمی ہے کدی خوشحالی ہے کدی تنگ دستی ہے کدی تندرستی ہے کدی بیماری ہے کدی انسان تے فراوانی نعمت ہے کدی انسان تے زوال نعمت ہے کدی انسان بڑا خوشحال ہے کدی انسان بڑا ہی تنگ دست ہے
کدی انسان صاحب اولاد ہے، کدی انسان دے کول اولاد نہیں، کسے وقت انسان صاحب اولاد ہے، کسے وقت انسان دی اولاد جڑی ہے او موت دے منہ دے اندر چلی جاندی ہے، انسان اولاد تو محروم ہو جاندہ ہے۔ کسے وقت انسان دا کاروبار بہت عروج دے ہوندہ ہے، اور کسے وقت انسان او دے کول جڑا کہ تنگی اور فاقہ کشی جڑی ہے وہ ڈیرے پا لیندی ہے۔ تو ان حالات دے اندر دو طرح دے ساڈے معاشرے دے اندر لوگ پائے جاندے نے۔ ایک قسم دے لوگ وہ نے جڑے ایمان دی دولت دے نال آراستہ نے، اور اللہ دی ذات تے توکل اور بھروسہ بہت زیادہ ہے۔ ایسے لوگ اگر انہاں تے اللہ دی طرفوں کوئی نعمت ہے تے او دا شکر بجا لاندے نے، اگر کوئی تنگی مصیبت پریشانی کوئی بیماری ہے تے او دا سامنا وہ کردے نے، نہ ہے کہ مایوس ہو کے اپنی زندگی تو ہاتھ دھو بیندے نے، بلکہ او دا مقابلہ کردے نے، حوصلہ انہاں دے اندر ہے، اور اللہ دی بندگی کردے نے، اور اس نو اللہ دی طرفوں سمجھ دینے کہ اے ساڈے تے یا تے کوئی آزمائش ہے، یا پھر اے وے کہ ساڈے اللہ پاک کوئی درجے بلند کرنا چاہتے نے، یا پھر اے وے کہ ساڈے کولوں کوئی گناہ ہو گیا ہے جدی شامت ہے۔ اے بات یاد رکھو، ایسے لوگ انہاں دے واسطے اللہ تعالیٰ دی طرفوں انعامات نے، دنیا اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی۔ اور دوسری قسم دے وہ لوگ نے جڑے ایمان دی دولت تو محروم نے، اگر ایمان ہے بھی ہے برائے نام ہے، اور انہاں تے جدوں خوشحالی ہوندی ہے پھر بڑے خوش ہوندے نے، جدوں فراوانی ہے نعمت ہے بڑے خوش نے، جدوں اللہ انہاں دی تھوڑی جی رسی کھچ دے نے پھر نال ہی اے لوگ جڑے نے اللہ پاک دی ذات تے ایسے ایسے بہتان لگانے شروع کر دیندے نے، اللہ پاک دے بارے ایسیاں بدگمانیاں اور اللہ پاک دے متعلق ایسیاں باتاں کہ جیڑیاں رب تعالیٰ نو کرنیاں نہیں چاہیدیاں اور انہاں نو زیبا نہیں دیندیاں۔ اور پھر جدو انہاں تے تنگی ہوندی ہے، مشکل ہوندی ہے، اور اللہ اے دا تھوڑا جہا دائرہ وسیع کر دیندے نے، پھر اے لوگ اتنے مایوس ہو جاندے نے، اپنا ماضی بھول جاندے نے، اور پھر ایسے لوگ جڑے نے وہ خودکشیاں دا جڑا کہ وہ اقدام اٹھاندے نے، خودکشی کردے نے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیندے نے، کیونکہ انہاں دے اندر ایمان نہیں نا۔ اگر ایمان ہوئے تے اے مشکلات دا سامنا کرن، اور پھر جیڑا بھی کم کرنا ہے انہوں اے سمجھ کے کرنا کہ یار جنہ چر اسی اپنے وڈیاں کولوں اے دی اجازت نہ لے لئیے، وڈیاں دی جڑا ہے کہ جناب اسی او وڈیاں دا اے دے اندر حصہ نہ پا لئیے، انہاں کول دعا نہ کرا لئیے، اس وقت تک کہ ساڈا کم جڑا کہ اے سرے نہیں چڑھنا۔ اے چیز سانو ملیے ہندوؤں دے کولوں، اج بھی انہاں دا اے طریقہ کار ہے کہ وہ جیڑا بھی کم کردے نے وہ آندے نے جی وڈیاں دا جڑا ہے نا وہ جناب اے دے اندر حصہ پوا لو، وڈیاں کولوں کوئی پیراں کولوں تویز لے لو، کوئی پیراں دے کولوں اجازت نامہ لے لو، کوئی جناب انہاں کولوں دعا کرا لو، کوئی دم کرا لو، کوئی منتر کرا لو، کوئی یہ کر لو، کوئی وہ کر لو، کوئی کالا بکرا لے کے او دا خون بہا لو، او دے مرغ جڑا ہے او دے خون دے تعویذ لکھا لو، زعفران دے تعویذ لکھا لو، اور تعویذاں نو فلانی قبر دے اندر جا کے نہ پاؤ، یہ کرو، فلاں جگہ تے جا کے لٹکاؤ، فلاں پانی دے اندر جا کے بہاؤ، یہ سب چیزاں جڑیاں نے توہمات، اور انہاں لوگاں دے اندر یہ چیز پائی جاندی ہے کہ اے سمجھتے ہیں کہ یار چیزاں دی نحوست ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کس حد تک جڑا کہ یہ چیز بیان فرمائی ہے،
اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے نے قل لن یصیبنا، اے میرے محبوب پیغمبر ذرا آپ اعلان کرو اور اپنی پیاری زبان تو کہہ دو، قل لن یصیبنا، کہہ دو اے میرے پیغمبر نہیں کوئی بھی سانو مشکل پہنچ دی، کوئی تنگی پہنچ دی، کوئی تکلیف پہنچ دی، الا ما كتب اللہ لنا، مگر اس قدر جس قدر اللہ پاک نے ساڈے نصیب دے اندر لکھ دیتی ہے، جس قدر اللہ نے لکھی ہے، ہوا مولانا، او اللہ ساڈے کار ساز میں، وعلی اللہ فلیتوکل، اور فلیتوکل المؤمنون، اور اسی اپنے اللہ تے ہی توکل کرنے آ، مومن جڑے انہاں دا توکل اللہ دی ذات تے وے۔ اس آیت تو اے بات دا پتہ چلدا ہے کہ تکلیف جیڑی ہے وہ کسے دی طرفوں نہیں ہے، اللہ دی طرفوں ہے۔ اس بات تے کامل یقین ہونا چاہیے، نہ کوئی کسے نو تکلیف دے سکدا ہے، نہ کسے دی تکلیف نو دور کر سکدا ہے، نہ کسے دا رزق ودا سکدا ہے، نہ کسے دا رزق کٹا سکدا ہے، نہ کسے نو بیماری جڑا کہ او مسلط کر سکدا ہے، صرف اے اللہ دی طرفوں ہے۔ ایک ہی چیزاں نے جڑیاں لوگاں دے اندر او آندے نے جناب فلانا جڑا ساڈے تے جادو کر دیتا ہے انہیں، فلانے نے ساڈا رزق بن دیتا ہے، فلانے نے ساڈی اولاد بن دیتی ہے، فلانے نے ساڈا کاروبار روک دیتا ہے، فلانے ساڈا یہ کر دیتا ہے، وہ کر، اے او لوگ انج دیاں گلاں کردے نے جنہاں دا ایمان کمزور ہے۔ کمزور ایمان والے لوگ ایسیاں باتاں کردے نے، جبکہ اگر ایمان مضبوط ہوئے تو کوئی کسے دا بال بھی ونگا نہیں کر سکتا، کوئی کسے دا بال بھی جڑا گرا نہیں سکتا۔ سر دے وال جھڑ گئے نے، اے جی ساڈے تے کہے جادو کر دیتا ہے۔ ہاں جادو جڑا ہے نا بسا اوقات اثر انداز ہوندا ہے، یہ دی حقیقت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، جس بندے دا اللہ دی ذات تے توکل اور یقین ہے نا، اس بندے تے جادو اتنا اثر انداز نہیں ہوندا، اگر ہوئے گا بھی تو دا نقصان نہیں، جڑا نقصان اس بندے دا ہوندا ہے جڑا بندہ او دے اندر توکل نہیں، او دے اندر اللہ دی ذات تے یقین کامل نہیں۔ ہن یہ بات دا پتہ چلیا ہے کہ اللہ دی طرفوں تکلیف ہے۔ کل لن یصیبنا، کہہ دو اے میرے پیغمبر، لن یصیبنا، ہرگز نہیں سانو پہنچ دی کوئی تکلیف، الا ما کتب اللہ لنا، مگر اس قدر جس قدر اللہ نے ساڈے نصیبیاں دے اندر لکھی ہے۔ انسان نو کوئی پتہ نہیں کہ وہ دے مقدرہ اندر کی لکھیا ہے، نصیبے اندر کی لکھیا ہے، بندے دے نوشتے دے اندر کی لکھے ہے، تقدیر دے اندر کیا لکھے ہے، یہ صرف اور صرف اللہ دی ذات نو علم ہے۔ کائنات دی کوئی ہستی ایسی نہیں جڑی یہ دعویٰ کرے کہ مینوں پتہ ہے کہ تیرے نصیب دے اندر کی لکھے ہے۔ اج جھوٹ بول دے نے سب، جڑے آندے نے جناب سانو ہاتھ وہاؤ، تواڈے ہاتھ دیاں لکیراں دسن ڈیاں نے، اپنا فال نامہ نکلواؤ، تواڈے فال نامے دے اندر اے وے، اپنی جناب چٹھی نکلواؤ، اے توتا چٹھیاں کڑدا ہے، توتے دے کولو چٹھیاں اپنیاں نکلواؤ، سب غلط ہے، سب جھوٹ ہے، یاد رکھیے بات۔ یہ دجیاں دی تقدیر دس دے نے، انہاں نوں آکھو تہاڈی تقدیر وچ کی لکھیا ہے، تہاڈی تقدیر دے اندر کی لکھیا ہے۔ تقدیر ہم سے بدلواؤ، ہم سے بہتر کرواؤ، محبوب اپنے قدموں میں لے کے آؤ۔ ہاں جی فلاں فلاں دعوے، بڑے دعوے لمبے لمبے کر دے تے آپ ظالم سارا دن بہ کے اتنے سڑکاں تے جڑا کہ وہ سارا دن گھٹا تے دھواں جڑا کہ وہ سونگتے رہتے ہیں۔
دوجیاں دی تقدیر بدل دے ہو، اپنی کیوں نہیں بدل سکتے تسی؟ اپنی بدلو تا پتہ چلے۔ اس واسطے یہ بات یاد رکھو، یہ بہت بڑے عقیدے دی بات ہے۔ عقیدہ برباد ہو جاتا ہے جدو انسان جڑا کہ اللہ دی ذات نو چھڈ کے کسے دوجے دی طرف جڑا کہ اعتیاد کر لے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ جو اللہ چاہتے نے وہ ہوندا ہے، فرمایا جو تسی چاہتے ہو وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، فرمایا وہی ہوئے گا جو اللہ چاہن گے۔ اللہ پاک نو جو منظور ہے وہی ہوئے گا۔ وہ نا مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اے شعر دا کی مطلب ہے؟ یہ شعر صرف سنن دی حد تک نہیں، یہ اندر بڑا وڈا عقیدہ بیان ہوا ہے۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہے، ایت دا ترجمہ ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ 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 نبی علیہ السلام تے اللہ تعالیٰ قرآن اتار رہے ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، فرمایا اللہ اکبر ما اصابک من مصیبت الا ما کسبت ایدی الناس، فرمایا کہ تواڈے تے جو مشکل آؤندیاں نے، مصیبت آؤندیاں نے، جو تواڈے حالات خراب ہوندے نے، اے دے اندر تواڈا اپنا بڑا عمل دخل ہوندا ہے۔ جتنا انسان بد عقیدہ ہو جائے گا، بد عمل ہو جائے گا، عمل نو چھوڑ دے گا، دعاواں پڑھنیاں چھوڑ دے گا، صبح شام دے ذکار چھوڑ دے گا، اتنا انسان تے اے چیزاں حملہ آور ہون گیاں۔ نبی علیہ السلام آپ فرماندے نے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، اللہ پاک خود کہندے نے حدیث قدسی، اللہ فرماندے نے یبن آدم، اللہ پاک فرماندے نے یعذبن آدم یعذبن آدم، اے آدم دا بیٹا مینوں تکلیف دے اندر مبتلا کردا ہے، مینوں پریشان کردا ہے۔ یعذینی، فرمایا مینوں تکلیف دیندا ہے، کی تکلیف ہے؟ یسب الدہر، آپ فرماندے نے اللہ کہندے نے بندہ کہندا ہے کہ زمانہ برا ہے، زمانہ برا ہو گیا، آندے نا حالات بڑے برے ہو گئے نا جناب، زمانہ خراب ہو گیا۔ اللہ اللہ، تو فرمایا کہ ایک گالی ہے، مینوں تکلیف ہے، اللہ کہندے نے مینوں تکلیف دینا ہے، جبکہ اللہ فرماندے نے وَأَنَا الدَّهْرُ، اور زمانہ اللہ کہندے نے میں زمانہ خدا، بِيَدِي الْأَمْرُ، فرمایا سارے معاملات جتنے بھی نے میرے ہاتھ دے اندر نے، میں زمانے نو الٹنا پلٹنا، حالات تبدیل کرنا، اللہ کہندے نے میں کرنا۔ تے جدو بندہ زمانے نو برا کہندا ہے، اللہ کہندے نے مینوں تکلیف دیندا ہے۔ مت یہ کیا کرو کہ فلاں نے ساڈے تے کیتا ہے، فلاں نے کیتا ہے، فلاں نے کیتا ہے، ساڈا دھیان فوراً جائے گا ادھر۔ اپنے تھوڑا جا گریبان وچ بھی ویکھ لئیے، ہاں اسی کرنے کی ہاں۔ تین چیزاں میں بیان کیتیاں نے، تکلیف یا تے انسان تے آن دی وجہ، اللہ پاک کسے وقت انسان دے حالات درجے بلند کرنا چاہتے ہیں، کسے وقت آزمائش آ جاندی ہے، کسے وقت انسان دے گناہاں دی شامت ہوندی ہے۔ انہاں تیناں سبباں تو سوا کوئی اور سبب نہیں ہے، اور یہ دیاں مثالاں موجود رہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے، اللہ پاک ایک بندہ نیکیاں کردا ہے، بڑا نیک ہے، شب زندہ دارے، تہجد گزارے، عبادت گزارے، اللہ اللہ کرنے والا ہے، اللہ دی بندگی بڑی کردا ہے، اور فرمایا کہ ان دے واسطے اللہ نے ایک درجہ رکھیا ہے، لیکن وہ اپنے اعمال دی وجہ تو اس درجے نو پہنچ نہیں سکتا، اتھے پہنچ نہیں پاندا۔ اللہ پاک اپنے بندے تے کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی تکلیف
کوئی تنگی کوئی نقصان جڑا ہے وہ مسلط کر کے اپنے بندے نو اللہ اپنے بندے نو آزماندے نے، او دے تے کوئی مصیبت پاندے نے، اور بندہ اس مصیبت دے وقت اللہ دا دامن نہیں چھوڑدا بلکہ سمجھدا میرے رب تعالیٰ دی طرفوں میں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ہمیشہ انسان تے حالات ایک جیسے نہیں ہوندے، حالات بدلتے رہندے نے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ تکلیف جیڑی اللہ اتنے پاندے نے، وہ تکلیف دی اللہ تعالیٰ وجہ تو اس بندے نو او مقام تک پہنچا دیندے نے جتھوں تک بندہ اپنے اعمال دی وجہ تو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک تے یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بندے نو اللہ تعالیٰ بسا اوقات بطور آزمائش بھی جڑا کہ اے معاملہ کر دے نے، آزمائش ہوندی ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام دیکھ لو، سیدنا ایوب اللہ دے بڑے برگزیدہ نبی نے، عظمتاں والے شانہ والے نبی نے نبی ایوب، اور کتنی تکلیف آئی ہے، بیمار ہو گئے، بڑی بیماری لمبی ہو گئی، اور حضرت ایوب علیہ السلام دی زبان تے ایک لمحہ بھی رب دی نشکری اور رب دے گلے تے شکوے ہرگز نہیں آئے، بلکہ صبر کیتا ہے، اور صبر دا اللہ تعالیٰ نے ثمر عطا کیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک وقت آیا کہ اپنے نبی ایوب نو اللہ نے شفاواں دے نال ہمکنار کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے میرے محبوب پیغمبر میرے بندے ایوب دا ذکر کرو اس کتاب دے اندر۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے ایوب دا ذکر کرو۔ فرمایا جدو انہاں نو تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، بیماری آئی ہے، اور اللہ فرماندے نے بیماری دے اندر میرے بندے ایوب نے میرا دامن نہیں چھوڑیا، میرا دامن نہیں چھوڑیا۔ تو فرمایا اساں اپنے بندے ایوب دی بیماری نو دور کر دیتا ہے۔ اور کسے وقت انسان تے او دے گناہاں دی شامت، لوگ کہندے نے پہلے لوگاں نے انبیاء دے متعلق یہ باتاں کہیاں، کہن لگے موسیٰ اسی تینوں فرعون تے فرعونی کہن لگے کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ، اسی تینوں تے تیرے تے ایمان لے آنے والےاں نو منحوس سمجھنے آ۔ تسی ماذ اللہ بڑے منحوس ہو، اللہ والے نو آندے نے منحوس نے، اللہ اللہ اللہ۔ اور حضرت لوط نو لوط دی قوم بھی کہندی ہے اے لوط اسی تینوں منحوس سمجھنے ہیں۔ اور سورہ یاسین پڑھیے، اے دے اندر بھی ذکر ہوندا ہے انطاکیہ بستی دے اندر جڑے 3 اللہ دے نبی آئے انہاں نو، اور جڑے انہاں تے ایمان لے آئے انہاں قوم دے لوگاں نے کی کیا ہے، کہن لگے اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكَ، اسی تانوں منحوس سمجھنے آ۔ اللہ پاک فرماندے نے اِنَّمَا طَائِرُكُمْ، اے منحوس نہیں، نحوست تہاڈی ہے۔ گناہاں دی نحوست ہوندی ہے کسے وقت بندہ گناہ کردا ہے، او دے گناہ دی وجہ تو نحوست او دے کاروبار تے چھائی رہندی ہے، او دے گھر چھائی رہندی ہے، اپنے وجود تے چھائی رہندی ہے۔ اللہ اللہ، نبی علیہ السلام آپ نے کتنی پیاری بات سمجھائی ہے، عقیدے دی اصلاح کیتی ہے۔ حضرت آپ پٹی صاحب ذرا سیدھا کرے ادھر میرے ال دھیان کرو شبیر صاحب، اللہ اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس آپ دے نال نے، آپ دے چچا زاد بھائی بھی نے، آپ دے صحابی بھی نے، عبداللہ بن عباس مفسر قرآن بھی نے، آپ دے نال نے سواری تے بیٹھے نے۔ آپ فرماندے نے یا غلام، اے میرے اے بچے چند کلمات میں تینوں سمجھانا، ذرا توجہ فرما۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے توجہ فرمائی، آپ فرماندے نے، آپ نے فرمایا اس بات نو جان فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام او ذات اذا سالتا فاسأل اللہ،
جدوں بھی منگنا ہے اللہ کو منگنا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جدوں بھی مدد منگنی ہے اللہ کو منگنی ہے۔ مدد کدے کو منگنی ہے؟ طلب کدے کو کرنا ہے؟ منگنا بھی اللہ کو تے مدد بھی اللہ کو منگنی ہے۔ اج لوگاں نے بڑا بڑا جڑا کہ اپنا حساب خراب کیتا ہے، وہ منگتے بھی یاراں کولوں نے، قبراں تے جا کے منگتے نے، مزاراں تے منگتے نے، اولیاء دے کولوں منگتے نے۔ اوے اولیاء دی قبراں تے جانا دعا کرنا اے ٹھیک ہے، لیکن اولیاء کرام دیاں قبراں تے جا کے انہاں کولوں منگنا اے نہیں ٹھیک۔ اینوں اسی آنے ہیں اے برا ہے، اے عقیدے دی بربادی ہے۔ ساڈی دعوت دی طرف غور کرو۔ سانو ایویں لوگ آندے نے ولیاں دے گستاخ نے۔ ولی دا گستاخ میں کہنا وہ بندہ ایماندار ہی نہیں۔ اولیاء کرام انہاں دیاں محنتاں نے، الحمدللہ اسی یہ سمجھنے ہیں بات، لیکن اے دا مطلب نہیں کہ اولیاء کرام دیاں تعلیمات نو پسے پشت ڈال دینا تے انہاں دیاں قبراں نو جڑا کہ عبادت گاہ بنا لینا۔ یہ تے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا اس بندے تے لعنت ہے جن نے اپنے انبیاء صلحاء دیاں قبراں نو عبادت گاہ بنایا ہے۔ آپ نے لعنت فرمائی ہے۔ اسی اس چیز نو بڑا چنگا سمجھن ڈے ہاں۔ اولیاء دیاں مزاراں تے میلے لگے نے، جناب رونقاں لگیاں نے، اولیاء دے کولوں جا کے مناجات ہو رہیاں نے، انہاں کولوں استغاثات ہو رہے نے۔ آپ نے فرمایا استغاثہ کدے کولوں؟ اللہ کولوں۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، فرمایا جدوں بھی منگنا ہے مدد منگنی ہے تے اللہ دے کولوں، کسے غیر کولوں مدد نہیں منگنی۔ اب گڈیاں تے لکھے ہے اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا حسین، اغثنی یا علی، اغثنی فاطمہ، اغثنی حسین۔ اے غلط نے چیزاں سا یاد رکھی بات۔ اور غوث صرف اللہ دی ذات ہے، اللہ دی ذات ہے۔ اللہ تو سوا کسے نو پاوے جتنی بڑی ہو مقدس ہستی کیوں نہیں، انہوں مددگار نہیں سمجھنا، یہ شرک ہے اور ایک عقیدے دی بربادی ہے۔ یاد رکھیے بات۔ آپ نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جدوں بھی منگنا اللہ کو منگنا ہے۔ اور فرمایا وَعَلَمْ، جان جا ان الامت لَوِجْتَمَعَتْ، ساری دی ساری امت اگر جمع ہو جائے تینوں او بلائی پہنچانا چاہے، اگر اللہ نے تیرے نصیبیاں دے اندر بلائی لکھی نہیں تے تینوں ساری امت بھی بلائی نہیں دے سکتی۔ اور فرمایا ساری امت اگر اس گل تے جمع ہو جائے کہ تیرا نقصان کرنا چاہے، اگر اللہ نے تیرے نصیبیاں دے اندر نقصان نہیں لکھیا، ساری امت مل کے بھی تیرا نقصان کر نہیں سکتی۔ کتنا پیارا عقیدہ ہے، کتنا پیارا عقیدہ آپ نے سمجھایا ہے۔ اور فرمایا کہ جو اللہ نے تیری تقدیر دے اندر لکھیا ہے نا، لکھنا سی لکھ دیتا ہے۔ فرمایا کلمہ اٹھا لیاں گئیاں اور صحیفے خشک ہو گئے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث جامع ترمذی دے اندر لکھی ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ روایت لکھی، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت تے حکم لگایا اور فرماندے نے یہ روایت صحیح ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ساری بات لب لباب کی ہے کہ تکلیف اللہ دی طرفوں، کوئی کسے نو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ نحوست کسے چیز دے اندر نہیں، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی ہفتہ منحوس ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی چیز منحوس ہے۔ اب بعض بندے آتے ہیں جی مہینہ ہے نحوست والا ہے، اس مہینے کوئی کام نہیں کرنا، اے محرم مہینہ یہ بنا لیا انہاں لوگاں نے۔ اللہ اللہ، وہ کی آتے نے سوگ دا مہینہ، اے مہینہ سوگ والا جی، تے اگلا جڑا مہینہ جی صبح یکم تاریخ ہے اینو آندے نے جی یہ نحوست والا مہینہ ہے۔ دو ہی مہینے محرم تے سفر، انہاں مہینیاں نال بڑا ظلم ہون لیا ہے، بڑے مظلوم مہینے نے بچارے۔ اور پہلا مہینہ حرمت والا ہے، حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ،
شہر اللہ المحرم، اللہ والا مہینہ، اور اس مہینے دے اندر اللہ دے قرب نو پان واسطے روزے نفلی رکھنا بڑا درجہ رکھتا ہے، اور سال دا پہلا مہینہ اسلامی سال دا، اے مہینے نو سوگ والا مہینہ کرا دیا، تے دوجا جڑا مہینہ ہے اے مرہوس ہے جی، اے دے اندر کوئی کام نہیں کرنا، خاص کر کے آکھن گے جی اے دی جڑی آخری جڑا 13 دن نے وہ جڑی بدھ ہے اس دن کوئی کام نہیں کرنا، نہ یہ دن کوئی خوشی دا کام کرنا ہے، نہ کوئی شادی بیاہ کرنا ہے، کوئی شے نہیں، وہ کرتی نہیں یار لوگ، پتہ نہیں کی گل ہے، نکلو انہاں خرافات دے وچوں، اپنے آپ کو نکالو، تسی مسلمان ہو، اللہ اور دے رسول دے منن والے ہو، نہ کہ تسی ہندوؤں دی پیروی کرنے والے ہو۔ اج بہت زیادہ رسومات جڑیاں نے ہندوانہ ساڈے اندر گھر کر گئی، جدی وجہ تو سانو پتہ ہی نہیں ساڈے عقیدے برباد ہون ڈے نے۔ انہاں چیزاں نو کچھ بھی نہ سمجھو، کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف اللہ اور دے رسول دی ذات تے ایمان لے آؤ، اور اس گل نو یقین تے کامل اپنا کرو، کسے چیز دے اندر نحوست نہیں، نہ مہینے دے اندر ہے، نہ ہفتے دے اندر ہے، نہ کسے دن دے اندر، نہ کسے گھڑی دے اندر ہے، سب مہینے، سب ہفتے، سب گھڑیاں رب تعالیٰ دیاں بنائیاں نے، اور اللہ نے کسے مہینے، کسے ہفتے، کسے دن، کسے گھڑی نو نحوست والا قرار نہیں دیتا۔ کسے وقت بھی کرو، کوئی ممانت نہیں ہے شریعت اسلامیہ دے اندر، کوئی ممانت نہیں۔ کیوں نہیں کر دے یار اسی خوشیاں، پتہ نہیں کی گل ہے سانو، اے حالات جدو ساڈے ہو گئے نے نا تے مزید خراب ہو ڈے نے، اے دی وجہ تو رب ساڈے تے ناراض نے، کیونکہ اسی اپنے آپ صرف برائے نام ایک لیول لگا لیا، اسی مسلمان ہاں، نام دے مسلمان رہ گئے، اور گل کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے لا عدوہ ولا طیارہ، نہ تے کوئی بیماری متعدی ہے، کوئی بیماری متعدی نہیں، متعدی دا معنی ہوتا ہے ایک تو دوجے نو لگنا، ایک بیماری ہے وہ دوجے نو نہیں لگ سکتی الا اے کہ اللہ دے حکم تو بغیر۔ نبی علیہ السلام دے کول نا چند لوگ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ساڈے ایک اونٹ نو خارش پئی ہے، اسی انہوں علیحدہ اونٹاں تو بننے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں کر دیو؟ یا رسول اللہ یہ دی وجہ تو دوجیاں اونٹاں نو ہی خارش پہ جاندی ہے۔ آپ نے فرمایا تسی اس اونٹ نو جڑا خارش زدہ انہوں اونٹاں دے نال بنو۔ کہنے لگے اللہ دے محبوب پیغمبر یہ دے نال ساڑھے دوجے اونٹ متاثر ہو جاندے نے۔ آپ فرماندے نے او اللہ دے بندے ہو اے گل دسو پہلے اونٹ نو خارش پان والا کون ہے؟ پہلے اونٹ نو خارش کتھوں پئی ہے؟ خاموش ہو گئے۔ آپ نے عقیدے دی اصلاح فرمائی ہے، آپ نے فرمایا پہلے اونٹ نو خارش اللہ نے پائی ہے، جس رب نے پہلے نو پائی ہے وہ دوجیاں نو ہی پا سکتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو دوجیاں نو نہیں پیندی، اگر اللہ چاہن تو دے چاہن نال ہوندا ہے، او دی وجہ تو نہیں ہوندا کہ تسی یہ سمجھو کہ اونٹ دی وجہ تے انہوں خارش پہ گئی۔ کئی بندے کسے دا بچیا پانی نہیں پین گے، کسے دا بچیا کھانا نہیں کھان گے، کسے دا بچیا برتن استعمال نہیں کرن گے، اے جی یہ دے اندر جڑا بلاواں نے، یہ دے اندر جڑا کہ جراثیم نے، یہ دے اندر جڑا فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ دا نام لو، بسم اللہ پڑھو اور چیز استعمال کرو، اللہ دا نام جتھے لے لیا اتھے ہر چیز اندر شفا ہو گئی ہے۔ کیوں جی رب دے نام نو سمجھ دے ہو کہ نہیں سمجھ دے؟ اور رب دے نام دے اندر بڑا اثر ہے، بڑیاں شفاواں نے، بڑیاں طاقتاں نے، بڑیاں پاوراں نے۔ تیرا نام لے ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ اللہ شفاواں ہی شفاواں نے، تیرا نام لے ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ اللہ شفاواں ہی شفاواں نے۔ اللہ دے نام دے اندر شفا ہے بڑی۔ آپ فرماندے نے صبح و شام دعا پڑھو اللہ دا نام لے کے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. 3 مرتبہ صبح پڑھو، 3 مرتبہ شام پڑھو، کوئی بیماری تواڈے نیڑے نہیں آئے گی مگر وہ جڑی اللہ نے لکھ دیتی ہے، اور کسے دے پایا نہیں آئے گی. آپ فرماندے نے کسے جگہ تے تسی پڑھو ڈالیا اوتھے اترن لگے یہ دعا پڑھو. شام دن کسے بھی حصے فرمایا 3 مرتبہ پڑھ لو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. فرمایا کوئی شے تانوں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی شے نہیں. اور جدوں یہ لوگ جڑے اللہ نو چھڈ کے دوجیاں کولوں مدد منگدے نا، پھر انہاں لوگاں نو نقصان ہوندا ہے. پہلے یہ سی کہ جنہاں دے کولوں جدوں باہر لوگ نکلدے نا صحراواں دے اندر، جنگلاں دے اندر، تے پھر جنہاں دے کولوں مدد منگدے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن اس وجہ تو تواڈے تے جڑے نا مسلط ہو جاندے ہیں. اللہ کولو پناہ طلب کرو، اللہ کولو منگو، اللہ دی پناہ دے اندر آؤ، اللہ دی پناہ دے اندر آؤ. جڑا اللہ دی پناہ دے اندر آ گیا انہوں کوئی بھی شے جڑی نقصان نہیں پہنچا سکتی. تیرا نام لے ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ اللہ شفاواں ہی شفاواں نے. جتھے تیرے نام دا ورد کیتا جامدا، رحمت دا مرکز بن جاندیاں او تھاواں نے، رحمت دا مرکز بن جاندیاں او تھاواں نے. جتھے تیرے نام دا ورد کیتا جامدا. او مسجداں نے نا، مسجداں وچ نہیں جن لیندے، مسجداں نہیں کسے نوں جن چمڑ دے، مسجداں دے اندر نہیں کسے نوں کوئی تکلیف ہوندی، گھراں دے اندر یہ سب کیوں ہوندی ہے؟ او دی وجہ ہے کہ اسی اپنے گھراں دے اندر نہ قرآن دی تلاوت کرنے ہاں، نہ نبی علیہ السلام دیاں دعاواں جڑیاں دسیاں نے وہ پڑھنے ہاں. مسجداں دی عبادت ہوندی ہے، مسجداں رب دا نام جپیا جاندا ہے، مسجد اللہ اللہ کیتی جاندی ہے، اللہ اللہ کیتی جاندی ہے، نماز پڑھی جاندی ہے، سونے دی ذات تے درود پڑھیا جاندا ہے. تاں اس وجہ تو مسجداں دے اندر بلاوا نہیں، مسجداں اندر سکون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھراں نوں قبرستان نہ بناؤ، شیطان دی آمد گاہ نہ بناؤ، شیطانی اڈے نہ بناؤ. کی کرو؟ فرمایا گھراں دے اندر سورہ بقرہ پڑھو، گھراں دے اندر نفل پڑھو، گھراں دے اندر قرآن دی تلاوت کرو، گھراں دے اندر صبح و شام دیاں اذکار جڑے نے وہ پڑھو. اسی نہیں پڑھتے جدی وجہ ساڈے جڑا جناب گھراں چوں بیماریاں نہیں نکلدیاں، گھراں چوں غربتاں نہیں نکلدیاں، گھراں چوں لڑائیاں جھگڑے نہیں نکلدے، گھراں چوں نحوستاں نہیں نکلدیاں. نحوست اصل جڑی ہے وہ بد عملی ہے، بد عملی ہے اور کوئی چیز نہیں. بد عملی وال دھیان نہیں کرتے. اسی آکھاں گے فلاں نہیں جگہ وہ کالی بلی لنگ گئی ہے گو ہن نہیں ہے کام کرنا. وہ سویرے سویرے دکان کھول لئیے، کوئی بندہ مجبور سودا لین آ گیا، وہ سویرے سویرے ادھار لین آ گیا، منوسا سارا دن ہی میرا خراب کرے گا. وہ بندہ ٹکر پہ اگوں تو سویرے سویرے اپنی بھڑی شکل مینوں وکھا دیتی ہے منوسا. کوئی منحوس نہیں. یاد رکھیے بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ دا فرمان ہے، فرمایا ولا تیارا ولا ہام ولا سفر. الو آ کے جی کی ہے جی ساڈے گھراں چلو بول دے کندھا چلو بول کچھ بھی نہیں ہے. الو دا بولنا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ دی مخلوق ہے، رب دی مخلوق ہے. ہاں جی نہ سفر جڑا ہے کہ یہ کوئی منحوس ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے. اللہ پاک باتاں تے اور بھی جڑی میں بیان کرا وقت ختم ہو گیا. اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرما. اب عقیدے دی اپنے دی اصلاح کرو، اپنے عقیدے نو مضبوط رکھو. اصل چیز راس چیز جڑی ہے راس الشیء هو العقیدہ، جڑی اصل چیز ہے وہ عقیدہ ہے. اگر عقیدہ خراب ہو گیا تو پھر بندے دے پلے کی رہ جانا ہے. عقیدے نو اپنے نو مضبوط رکھو. اے سمجھو اللہ دی طرفوں ہے، کوئی کسے دا کچھ بھی نہیں کردا. ایمان اپنا مضبوط کرو. کوئی چیز دے اندر نحوست نہیں ہے. جے کوئی بیچاری عورت ہے وہ 2-3 بچیاں ہو گئی نے، بچہ نہیں ہون ڈیا، آکھن گے اے بی بی منحوس لبھی ہے. جے گھر چ بے برکتی ہے آکھن گے جدوں دی تو گھر آئی ادوں دا میرے گھر چ رزق ہی کٹ گیا ہے. کوئی بندے چ نحوست نہیں،
کسی چیز چ نحوست نہیں، کسی دن چ نحوست نہیں، کوئی منحوس شے نہیں ہے۔ انہاں چیزاں نو اپنے تو سوار نہ کرو، بلکہ انہاں دی پرواہ نہ کرو، اللہ تے کامل یقین کرو۔ اللہ سانو اپنی ذات تے کامل یقین کرن دی اللہ توفیق عطا فرمان۔ اور جو اے جڑے غلط قسم دیاں سوچاں نے اللہ انہاں نو سانو درست کرن دی توفیق عطا فرمان۔ وما علیہ